بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو چیپٹر پڑھیں گے اس کا عنوان ہے عبادت کی اہمیت اور افادیت۔ آج ہم اس کے لانگ کوسچن، شارٹ کوسچن دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے آنسرز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلا کوسچن ہے اس کے اندر عبادت پر تفصیلی مضمون تحریر کریں۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے جو دونوں کوسچن ہوں گے جو میں آپ سے شیئر کروں گی، یہ بھی کوسچن نمبر 2 اور کوسچن نمبر 3، آپ عبادت کا سب سے پہلے مفہوم لکھیں، معنی لکھیں، اس کے اثرات لکھیں، اس کی اہمیت لکھیں، اس کی افادیت لکھیں، سب کو ملا کے تھوڑا تھوڑا لکھ دیں تو عبادت پر پورا تفصیلی مضمون جو ہے وہ خود تیار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پورا چیپٹر آپ ریڈ کر لیں اور اس میں سے مین چیزیں جو ہیں وہ آپ لکھ لیں۔ اس کے بعد کوسچن ہے کہ عبادت کی اہمیت اور افادیت تحریر کریں۔ کوسچن تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں، اس کا آنسر ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، وہ ہے عبادت کی اہمیت اور افادیت۔ عبادت کے معنی و مفہوم۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ عبد سے ماخوذ ہے اور لغت کے اعتبار سے عبادت بندگی، عاجزی اور انکساری اور اطاعت و فرمانبرداری کو کہتے ہیں۔ عبادت کے اصطلاحی معنی اللہ باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کے ہیں۔ عبادت کے کچھ فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ عبادت کی اہمیت اور افادیت۔ اسلام میں عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے 5 ارکان جو ہیں وہ عبادت سے ماخوذ ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، عقیدہ توحید اور ایمان کی درستگی کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اور زور عبادت پر دیا گیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ایمانیات ہے، یعنی ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسری چیز جو جس پر زور دیا گیا ہے وہ ہے عبادت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے اور تعلق کا ذریعہ۔ یعنی اس کی اہمیت کیا ہے کہ سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ تعالیٰ سے رابطہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور عبادت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ انسان کا خداوند باری تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا بہترین وسیلہ ہے۔ قرب الہی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ اس کی عبادت کرنا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور تمام عبادات اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ اور واسطہ ہیں۔ اسلام کا تکمیلی رکن حج بیت اللہ کا طواف اور میدان عرفات میں قیام، جو کہ ایک صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ تقوی کا حصول۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا حامل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک عزت کا بنیادی جز تقوی ہے، اور تقوی کے حصول کے لیے خداوند باری تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے۔ روزہ تقوی کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے روح کی پاکیزگی اور صفائی۔ عبادت روح کی پاکیزگی اور صفائی کا وسیلہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے روح کی صفائی بھی ضروری ہے۔ نماز روح کی غذا ہے جس کے ذریعے انسان کی روح تر و تازہ اور پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ نماز برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسلامی زندگی کی روح۔ عبادت اسلامی زندگی کی روح ہے جس کے بغیر اسلام ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت روح کی غذا ہے۔ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں انسانی روح ہی کو پیش ہونا ہے، اور اللہ کا ذکر ہی انسان کے قلب اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد اور منشا۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت ہے۔ سورۃ الذاریات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا ہر سانس، ہر قدم اور ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور یہی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اور منشا ہے۔ تو جناب یہ ہو گیا لانگ کوسچن نمبر 2۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 3 کیا ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے کہ عبادت کے عام زندگی پر اثرات تحریر کریں۔ تو آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ تو جواب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے عبادت کے معنی اور مفہوم۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے
جو عبد سے مشتق ہے۔ عبادت کے لفظی معنی بندگی، عاجزی اور انکساری، اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطہ، تعلق اور قرب الہی کی عملی صورت ہے۔ عبادت کا مقصد تقوی کا حصول ہے، جو کہ دلجوئی، پاکیزگی، روح کی صفائی اور عمل کے اخلاص کے بعد کی منزل ہے، اور عبادت اگر دل سے کی جائے تو انسانی زندگی پر اس کے بہت اچھے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ محبت اور ہمدردی کے جذبات کا باعث۔ اسلام کا نظام عبادت انسان میں انسانوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اسی کی بدولت ایک مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ محبت اور الفت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور ان کے دکھ سکھ میں کام آتا ہے۔ جیسے کہ زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے آپس میں میل جول اور دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ صبر و تحمل کا درس۔ عبادت صبر و تحمل کا سبق بھی دیتی ہے، جیسا کہ روزہ انسان میں صبر و تحمل پیدا کرتا ہے۔ جب روزہ دار سارا دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے تو صبر و تحمل کا عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ صحت کی بہتری۔ عبادت کے ذریعے انسانوں کی صحت بہتر رہتی ہے، جیسے کہ نماز کے ذریعے انسان چاق و چوبند رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے، اور سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ روزے کے ذریعے انسان متعدد موذی امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ برائیوں سے حفاظت۔ عبادت کے ذریعے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور اس کی پابندی کرنے سے سستی، کاہلی اور وقت کے ضائع کرنے جیسی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کو وقت کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے، اور پھر عبادت گزار شخص اپنا وقت فضول باتوں میں خرچ نہیں کرتا۔ نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ اس کے بعد امر فاروق پیدا ہو جاتا ہے۔ امر فاروق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے ذریعے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور خوف خدا انسان کو نیکی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے، اور اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق و باطل، حرام و حلال، اچھائی و برائی میں بآسانی فرق کر سکتا ہے، اور اس طرح اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان اور برائیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپس کے تعلقات میں بہتری۔ عبادت کے ذریعے انسان کے تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ نماز پنجگانہ میں جب انسان نماز با جماعت کے لیے مسجد جاتا ہے تو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور اس کو اپنے جیسے دیگر انسانوں کی مالی مدد کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ عبادات مساوات کا درس دیتی ہے۔ عبادت انسان کے اندر عدل و انصاف اور مساوات کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام ہی عبادت اس بات کا اظہار ہیں کہ سب مسلمان ایک ہیں۔ نماز کے تمام ارکان ایک ساتھ ادا کرنے سے غرور و تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج عالمی کے طور پر بھی اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ عاجزی و انکساری۔ عبادت میں سنت کی درستگی اور اخلاص میں انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ نماز میں جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے اندر کا غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ عجز و انکساری کا پیکر بن جاتا ہے۔ خودداری اور عزت نفس۔ اگر عبادت میں خلوص بھی شامل ہو تو عبادت انسان کے اندر خودداری اور عزت نفس کے اوصاف پیدا کرتی ہے، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین ہونے کی وجہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا باعث شرمندگی سمجھتا ہے۔ المختصر یہ کہ عبادت ہے جو انسان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھلائیوں اور نیکیوں کی پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور مومن کا نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی سعادتوں کا بھی حصول سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرخلوص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کے شارٹ کوسچن آنسر یعنی کہ مختصر سوالات۔ تو پہلا سوال ہے عبادت کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہیں؟ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جو عبد سے مشتق ہے۔ عبادت کے لغوی معنی ہے بندگی، عاجزی و انکساری اور اطاعت و فرمانبرداری کے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ یہ عبادت پر اس عمل کو محیط ہے کہ جس کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اور جسے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ عبادت کے تقاضے تحریر کریں۔ جواب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ماننے چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، جس کو اس نے حرام ٹھہرایا اسے ترک کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کو واجب اور فرض قرار دیے ہیں ان کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کی جائے۔
زندگی کے ہر شعبے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں لانا یعنی کلی اطاعت کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ مومنو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو یہ ہے عبادت کا تقاضا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے یعنی کہ کوسچن نمبر 3 ہے کہ ایک آیت دی ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ قل انا صلاتی، قل معنی ہوتا ہے کہہ دو، انا بے شک، صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیائی میری زندگی، و مماتی میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین سب رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ترجمہ یہ ہے کہ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے کثیر الانتخابی سوالات کے کون سے سوالات ہیں۔ تو پہلا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے، آپشن الف عبادت کے لیے۔ نمبر 2 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے، آپشن جیم عبادت۔ اور نمبر 3 ہے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، آپشن بے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اگر دیکھا جائے تو تینوں کا آپشن عبادت ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جناب یہ کوسچن آنسر جو ہے لانگ شارٹ MCQ سب کچھ کمپلیٹ ہوا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔